آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زراعت میں مشینوں کا استعمال۔ باوجود یہ کہ زرعی شعبہ کو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ حاصل ہے، لیکن پھر بھی یہ پسماندگی کا شکار ہے۔ فی ایکڑ پیداوار کم ہے، کاشتکار کی آمدنی قلیل ہے، وہ غربت اور تندرستی کی زندگی بسر کر رہا ہے، لہذا زندگی کی آسائشات سے محروم ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ سے جہاں ناقص بیج کھادوں کا کم استعمال، آبپاشی کی ناکافی سہولتیں، سیم و تھور، کٹاؤ، سیلاب وغیرہ ہیں، وہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کاشتکار پرانے اور دقیانوسی طریقے اپنائے ہوئے ہیں اور ہل، بیل اور سہاگے کے استعمال عام ہے۔ گرچہ ان طریقوں کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جدید مشینی آلات کے استعمال سے زرعی شعبہ کی پیداوار میں معقول حد تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناہموار، بنجر اور دور افتادہ زمینوں کو زیر کاشت لا کر نہ صرف غذائی قلت دور کی جا سکتی ہے بلکہ برآمدات میں اضافے سے کثیر مقدار میں زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں کی معاشی حالت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی مالی حالت سدھر سکتی ہے۔ جب ہم مشینی کاشت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ مشینیں عموماً تیل، گیس، بجلی اور بھاپ کی مدد سے چلتی ہیں اور استعداد کار بلند ہونے کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ ان میں ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر، زمین ہموار کرنے کے لیے بلڈوزر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر، گہائی اور چھڑائی کے لیے تھریشر، آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل اور پاور پمپ، چارہ کترنے کے لیے مشینی ٹوکا، گنے کا رس اور نکالنے کے لیے فولادی بیلنا اور نقل و حمل کے لیے مشینی ٹرالی شامل ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں مشینوں کے ذریعے ہی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اب ایشیا اور افریقہ کے ترقی پذیر ممالک بھی مشینی کاشت کو اپنا رہے ہیں۔ ان ممالک میں چین، ایران، ترکی، مصر، برازیل، پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں۔ پاکستان میں چند مشکلات کے باوجود مشینی کاشت کا رواج بڑھ رہا ہے اور لاکھوں ایکڑ بنجر، ناہموار اور غیر آباد زمین کو بلڈوزروں اور ٹریکٹروں کی مدد سے زیر کاشت لایا جا چکا ہے۔ اس وقت ملک میں کل 23,000 ٹریکٹر زیر استعمال ہیں، جبکہ ان کی ملکی پیداوار میں 24,000 سالانہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 2,30,000 ٹریکٹر زیر استعمال ہیں، جبکہ ان کی ملکی پیداوار میں 24,000 سالانہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک میں 5 کمپنیاں مختلف کی ٹریکٹر بنا رہی ہیں۔ زرعی ترقیاتی بینک بھی اس مقصد کے لیے کاشتکاروں کو قرضے مہیا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں زرعی ورکشاپ فیصل آباد نے مقامی ضروریات کے مطابق پیڈل تھریشر بھی تیار کیا ہے اور زرعی تحقیقاتی کونسل نے عالمی چاول کی تحقیقاتی ادارہ کے تعاون سے زرعی مشینری کی تیاری کا پروگرام شروع کیا ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک مشینی آلات خریدنے کے لیے کاشتکاروں کو آسان شرائط اور کم شرح سود پر قرضہ بھی دیتا ہے، جس کی ادائیگی قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اس پیش رفت کے باوجود ابھی تک پاکستان میں مشینی کاشت کو معقول حد تک اپنایا جا سکا کیونکہ ماہرین کی نظر میں ان کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان کا جائزہ طول سے لیا جاتا ہے۔ مشینی کاشت کے حق میں دلائل۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔